خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ بچوں کی صحت کے بارے میں، بچوں کی بیماریوں کے بارے میں، ان کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ برڈ فلو، ایوین فلو کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے، جو کہ ایک پبلک ہیلتھ تھریٹ ہے۔ مختلف یعنی کہ وائرس جو ہیں وہ فلو کاز کرتے ہیں، مگر کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں میں، خاص طور برڈس میں فلو کاز کرتے ہیں اور بہت سیویئر قسم کی بیماری پھیلتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ وائرسز ایسے ہیں جو برڈس میں بھی یعنی کہ فلو کی کیفیت یا ڈیزیز کاز کرتے ہیں، وائرل ڈیزیز، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ وائرسز جو ہے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ فلو جیسی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ایوین فلو سے کافی یعنی کہ افراد جو ہے ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں مختلف طریقوں سے انوالو ہوئے ہیں اور ان کو یہ بیماری لگی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ فلو اس میں اگر چینجز آ گئیں، اس کی جینیٹک میک اپ میں چینجز آ گئیں اور اس میں فلو لائک پوزیشن بن گئی، تو وہ ایک بہت بڑی یعنی کہ ایپیڈیمک پھیل سکتی ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ نارملی جو برڈ فلو کا وائرس ہے اس کو H5N1 کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پرسن سے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں تو نہیں پھیلتا، مگر یہ بیماری جو ہے وہ برڈس میں پھیلتی ہے۔ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر جینیٹک میک اپ کے اندر اس کے اندر چینجز آ جائیں تو یہ مسائل بہت سیریس ہو سکتے ہیں۔ تو ہیلتھ پرسنلز، ہیلتھ آفیسر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں بہت کنسرن ہیں کہ اس قسم کا اگر کوئی وائرس ڈیولپ ہو گیا تو بہت بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بہت کیئر رکھنی چاہیے۔ اس وائرس کا جو ہے وہ کوئی ابھی تک ویکسین بھی ڈیولپ نہیں ہوا، ویکسین جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، تو اس کے مسائل کافی سیریس ہو سکتے ہیں۔ برڈ فلو جو ہے کیا ہے؟ یہ انفلوئنزا ٹائپ کا وائرس ہے جو کہ ہم نے جسے بتایا برڈس میں موجود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ پگ میں یعنی کہ سور میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ اسٹرینس ہیں، مختلف اسٹرینس ہیں، اور اس اسٹرینس کی ڈفرینٹ اس کو نام دیے گئے ہیں، جس میں یہ جو اسٹرین ہے خاص طور پہ H5N1 یہ خاصا ڈینجرس، خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسٹیمیٹ یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 160 لوگ جو ہے H5N1 سے متاثر ہوئے اور ان میں بیماری پھیلی ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے، کیوں اس کو ارجنٹ پرابلم سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ٹریولنگ بہت آسان ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بیماری ایک علاقے میں پھیلتی ہے اور کوئی بھی ایک آدمی جو ہے یا ایک پرسن جو ہے، ایک فرد جو ہے اس سے انفیکٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو وہ بیماری اگر انفیکشس بیماری ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے، وائرل ڈیزیز ہے، تو وہ بھی کافی لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جس طرح ہم نے سارس کے کنڈیشن میں دیکھا تھا کہ سارس نے کافی لوگوں کو پوری دنیا میں اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور اسٹارٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملکوں میں ہوا، مگر یہ کہ کینیڈا اور افریقہ اور امریکہ میں کافی کیسز اس کے ڈیولپ ہوئے تھے۔ تو ٹریولنگ کی آسانیوں کی وجہ سے بیماریاں بہت آسانی سے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں کافی فکر مند ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کا وائرس ڈیولپ ہو گیا جو کہ انفلوئنزا ٹائپ وائرس ہے، اور جو بھی برڈس میں تو ہوتا ہے، مگر اس میں اگر جینیٹک چینجز آ گئیں تو وہ ایک بہت بڑی بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔